بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پا سکو، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کر کے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سو یوں اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نعمت یہاں جو ذکر کی ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کوئی کتاب دے دے، کسی قوم کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم حق اور باطل کی تمیز تبھی کر پاتی ہے جب اس کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، ورنہ انسان اصلاً کیا ہے؟ جاہل ہے، اصلاً لا علم ہے، عقل کے اعتبار سے بھی بہت کمزور واقع ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تک رہنمائی نہیں ہو پاتی ہے، انسان جہالتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا کی حالت کیا تھی؟ پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، کیونکہ جو اصل تعلیم تھی لوگ اس سے دور ہوتے گئے، اللہ کی جو تعلیم تھی دور ہوتے گئے، تو کیا ہوا؟ لوگ جہالت میں ڈوب گئے۔ خود سے انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ راہ راست پر آ سکے۔ وہ جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ اصل میں غلط ہو جاتا ہے، جس کو باطل سمجھتا ہے دراصل وہ حق ہوتا ہے۔ انسان کی عقل اور سوجھ بوجھ بہت محدود ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حکم کا تابع و فرما بردار ہمیں رہنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے رہنمائی میں چلیں تو سارا خیر ہمیں نصیب ہو جائے اور جتنے شر ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک نعمت جو ذکر کی ہے وہ یہ کہ کتاب ہم نے دی، کتاب دی تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کتاب پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنا، اس کے تفسیر کو سمجھنا ہدایت کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہدایت آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں دنیا کے اندر اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آدمی کو کسی اللہ رب العالمین کی رہنمائی کے ذریعہ ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آگے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کی ہیں آپ دیکھیں، کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کتاب لے کر کے آئے، تورات لے کر کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس دیکھا کہ یہ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی ہے، تو کہا ان کو کہ تم نے اپنے آپ پر بچھڑے کی پوجا کر کے، بچھڑے کو معبود بنا کر کے ظلم کر لیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کسی پر ظلم نہیں، اللہ پر ظلم نہیں ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر اگر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر شرک کیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اگر توحید پر قائم ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم نے ظلم کر لیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر کے، تو تم کیا کرو؟ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو اللہ رب العالمین سے۔ اور توبہ کی صورت یہ ہے، توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، تو اس میں ایک یہ ہے تفسیر
کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، جو لوگ شرک نہیں کیے ہیں وہ لوگ شرک کرنے والوں کو قتل کر ڈالیں، تو یہ سزا ہے، سزا ہے۔ دین اسلام میں بھی ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے، شرک کرنے لگے، توحید کو چھوڑ کر کے اسے قتل کر دو۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ لیکن کیا ہے، دین اسلام میں ایک آپشن ہے، دین اسلام میں ایک آپشن ہے کہ قتل کرنے سے پہلے اسے توبہ کرایا جائے، اگر وہ توبہ کر لے پھر واپس دین اسلام میں داخل ہو جائے اسے معاف کر دو، خلاص وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب مسلمان ہو گیا، توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا تو مسلمان ہو گیا، اس سے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، قوم موسیٰ میں کیا تھا، اگر توبہ نہ کرے، اگر آج کے اس شریعت محمدیہ میں اگر توبہ نہ کرے تو قتل ہے، لیکن توبہ کر لیا تو معاف ہے۔ لیکن قوم موسیٰ میں، بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ اس نے گناہ کر لیا، کفر کا ارتکاب کر لیا، ارتداد کا ارتکاب کر لیا، اللہ کا یہ حکم ہوا کہ اب تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، آپشن اور دوسرا نہیں، دوسرا آپشن نہیں ہے، قتل ہی آپشن ہے، اس کے ذریعے تمہاری پاکی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ دونوں میں فرق ہے، اس میں بھی باقی ہے لیکن کیا ہے، شرط ہے، اگر توبہ کر لیے توبہ کرائی جائے گی، توبہ کر لیا تو معاف ہے، توبہ نہیں کیا تو پھر قتل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ تھا نہیں، جرم ہو گیا ہے، گناہ کر لیا ہے، شرک کا ارتکاب کر لیا ہے، اب دوسرا آپشن نہیں ہے، تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ تو پہلی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے اور لوگوں کو شرک سے روک رہے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ اب کیا کریں، جو لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے ان کو قتل کر دیں۔ اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی تھی کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں، جو بچے گا تو سمجھو زندہ رہا، توبہ بھی قبول ہوئی، اور جو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید ہو گیا۔ اور تیسری تفسیر یہ تھی کہ اس میں ایک طبقہ اور تھا، ایک طبقہ یہ تھا کہ جو خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، تو وہ لوگوں کو یہ حکم تھا کہ تم لوگ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ دعوت تبلیغ روک بھی نہیں رہے تھے، شرک سے روک نہیں رہے تھے، بچا نہیں رہے تھے، تو ان کو بھی حکم کیا ہوا کہ تم بھی جرم میں بھی شریک ہو، کیونکہ خاموشی اختیار کیے تھے، تمہیں چاہیے تھا روکتے، برائی سے منع کرتے، تو ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی، تو ان کو بھی کہا گیا تم لوگ اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تم دونوں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ یہ تین تفسیر منقول ہے، بہرحال تینوں جرم ہے، تینوں بہرحال جرم ہے۔ یہ جرم تھا، ایک بڑا جرم تھا شرک کا ارتکاب اور شرک پر خاموشی برتنا، تو اللہ رب العالمین نے توبہ کا آپشن یہ دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یوں اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، یہ خیر کی چیز تھی، ایک بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتل کر ڈالو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا کیوں دے رہا، ہم نہیں مانیں گے۔ یہی مومن کا ایک کام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کتنا بھی سخت فیصلہ ہمارے خلاف کرے وہ خیر لکم، ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، جو کہہ رہا ہے کریں، اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے اتنی سخت سزا کا فیصلہ کیوں کیا، دوسرا آپشن نہیں، تیسرا آپشن نہیں دیا، کوئی آپشن نہیں دیا، صرف ایک آپشن، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ اہل علم کہتے ہیں دراصل یہ لوگ ابھی فرعون کے ظلم سے نکل کر کے آئے تھے، اور فرعون کا ظلم سہ کر کے مظالم کے عادی بن گئے تھے۔ چھوٹی موٹی اگر سزا ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں، چھوٹی موٹی سزا ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو دیکھ آئے ہیں بڑی بڑی سزائیں، بڑی بڑی مشکلات جھیل آئے ہیں، تو چھوٹی مشکل کے لیے کوئی بھاری نہیں پڑتی، کوئی سزا نہیں معلوم ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سخت فیصلہ ان کے لیے یہ کیا تاکہ آئندہ یہ جرم نہ کریں، اس جرم میں مبتلا نہ ہو۔ سخت فیصلہ کبھی کبھار اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آگے جو مشکلات آنے والے ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کبھی کبھار سخت فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ، یہ تو مظالم سہ کر کے آئے تھے، عادی تھے، ظلم کے عادی تھے، مشقتوں کے عادی تھے، چھوٹی موٹی مشکل اگر ان کے اوپر ڈالی جاتی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ رب العالمین نے سخت فیصلہ ان کے لیے کیا کہ نہیں، اور سخت فیصلہ ان کے لیے بہتر تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم،
تمہارے پیدا کرنے والے کہ ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تم اگر قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید جنت میں گئے، اور اگر جو بچ گئے توبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، شرک کا جرم جو تھا وہ معاف فرما دیا، تو بہتر ہے تمہارے لیے. اور آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا توبہ بڑا قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. ایک چیز آپ دیکھیں یہاں کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو بھی ایک آپشن دیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی آیت میں ایک بات کہی ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْكُمْ. اللہ رب العالمین کا حکم جیسا بھی ہو، بہرحال اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، ماننا ہے. ایک مسلمان کو جو اللہ کو مانتا ہے ماننا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیں امت محمدیہ پر ہم نے آسانی کی ہے، کہا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اتنا ہی کہا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ نہیں کہا ہے، یا تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال باہر کرو، جاؤ ویران میں صحرا میں بسر کرو، نہیں، بلکہ کہا اپنے گھروں میں رہو، عیش و آرام سے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرو، بس کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو. امت محمدیہ کے لیے خیر کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے اگر ہم نے ان پر، یعنی امت محمدیہ کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقین تھے اور بھی جو لوگ عیش کی پیروی کرنے والے تھے، ان کے بارے میں کہا اگر ہم نے اس امت محمدیہ پر کیا کر دیا ہوتا، یہ فرض قرار دیا ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکال باہر کرو، تو ما فعلوه الا قلیل منهم، تو اکثریت یہ بات نہیں مانتی، تھوڑے ہی لوگ بات مانتے. صحابہ کرام نے تو کہا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم دیتا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو تو ہم مان لیتے. تو صحابہ کرام کی طرف سے یہ بات آئی تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ کچھ ہی لوگ ماننے والے ہوتے، منافقین وغیرہ جو ہیں جو اسلام پر پکے اسلام پر قائم نہیں ہو، یہ نہیں مانتے. لیکن صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا، پکے سچے مسلمان کا نظریہ تھا، اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین نے ہماری جانوں کو، ہمارے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تو جیسا حکم دے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر کہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو، اپنے گھروں سے نکال باہر کرو، ہم خوشی خوشی ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے، گھروں سے نکال باہر کریں گے. یہ پکے مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر فرض نہیں کیا، لیکن ایک بات کہی، اگر تمہارے اوپر یہ فرض کی جاتی تو بہت تھوڑے مانتے، زیادہ لوگ نہیں مانتے. اللہ اور اس کے رسول کی بات دیکھی کتنے لوگ مانتے ہیں، اور تھوڑی تعداد ہے، جبکہ اس میں مشکلات بھی نہیں، مشقت بھی نہیں، ہمارے لیے سارا سراپا خیر ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیے. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. جو انہیں حکم دیا گیا ہے ماننے کا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کا جو حکم دیا ہے، اگر یہ مانے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے. دیکھیے یہاں بھی کہا زیادہ بہتر ہے، وہاں بھی کہا اگر ایک دوسرے کو قتل کریں یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے رب کے یہاں. ایسے یہاں کہا اگر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں حکم دیا ہے کرنے کا، اگر وہ مانے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ اس سے چھوٹا بھی آپشن ہے، نہیں، یہی آپشن ہے، خلاص یہی ان کے لیے بہتری ہے، اسی میں بہتری ہے. اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے اور بہت ساری جگہوں پر کہا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیزیں بہتر ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، جہاد کرنا فرض کرا دیا گیا، لیکن یہ نفس پر کیا ہے، بھاری ہے. لیکن کہا وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو تمہیں پسند لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کیا کرو، تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو تم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، تو کیا کریں، اللہ کی بات کو مانتے ہوئے زندگی گزاریں تو سراپا خیر والی زندگی گزاریں گے، سراپا خیر والی زندگی گزاریں گے. اللہ رب العالمین وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. اور بہت ساری جگہوں پر کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ایمان اختیار کرو، تقویٰ کی راہ اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں حکم دی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین زیادہ نہ جانتا ہے ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے زیادہ ہمدرد خیر خواہ کوئی دنیا میں ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر ہوگا، آخرت میں بھی خیر ہوگا. رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔